ابلیس کی گمراہی اور دعوی ربوبیت کا اصل سبب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرمی لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہریداروں میں سے ایک پہریدار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ من مارج من نار، یعنی جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، جبکہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آغاز میں زمین پر جنات ہی رہتے تھے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے ابلیس کو فرشتوں کی ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اور یہ وہی لشکر تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ پس ابلیس اور ان کے لشکروں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندروں، جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنامہ نے ابلیس کے دماغ میں تکبر اور غرور برپا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی نوعیت سے مطلوع ہوئے، مگر ابلیس کے لشکر فرشتے اس کے خبث باطن کو نہ پہچانا۔ اللہ ہی علیم و خبردار ذات ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ربیع کی روایت الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنوں کے ایک جماعت نے زمین میں ناشکری اور کفر کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو اتارا۔ انہوں نے ان سے جنگ کی اور زمین جو فساد سے بری ہوئی تھی ان سے خالی کی۔ ابلیس کی گمراہی اور رسوائی کی اصل سبب میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ایک قول تو وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے، دوسرا قول بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان تمام علاقے کا بادشاہ اور منتظم تھا، نیز جنت کا محافظ اور نگران بھی تھا۔ ابلیس عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و ارفع اور فاضل اور کامل سمجھنے لگا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تکبر کا اظہار کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ترین مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو کر اپنے عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمانی دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے پہریدار اور محافظ تھے۔ اس عزت افزائی نے ابلیس کے دل میں فخر و تکبر پیدا کر دیا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی ریاضت کا انعام اور ثمر ہے۔ بقول علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہ موسیٰ بن ہارون الحمدنی نے ہم سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ احمد بن خمیسہ کی روایت میں ہے کہ ابلیس نے کہا مجھے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پس جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے خیال پر مطلوع ہو گئے اور فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ابلیس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے فرشتوں میں سے تھا اور اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ زمین کا باشندہ تھا اور ریاضت و مجاہدہ میں سب سے بڑا تھا۔ پس اسی چیز نے اسے تکبر پر اکسایا اور وہ فرشتوں کے قبیلہ جن سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اسی طرح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا باشندہ اور اس کو آباد کرنے والا تھا۔ فرشتوں میں سے زمین کے رہائشی فرشتوں کا نام جن رکھا گیا تھا۔
سعید المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس آسمانی دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا۔